اس کے لیے نہ آسمان کی بلندی پر گرجتی ہوئی رات پوشیدہ ہے، اور نہ بادلوں کی چمکتی ہوئی بجلیاں، اور نہ درختوں سے گرتے ہوئے پتے جنہیں بادلوں کے ساتھ چلتی ہوئی تیز ہوائیں یا موسلادھار بارش کا زور گرا دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَا وَمَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا وَمَا يَكْفِي الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوتِهَا وَمَا تَحْمِلُ الْأُنْثَى فِي بَطْنِهَا۔ وہ ہر قطرے کے گرنے کی جگہ بھی جانتا ہے اور ٹھہرنے کی جگہ بھی، ہر چیونٹی کے چلنے کی جگہ سے بھی باخبر ہے، اور کھینچ کر پہنچنے کی منزل سے بھی۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مچھر کے لیے کتنی غذا کافی ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہے۔ ایک بار پھر حمد پروردگار۔ والحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اس وقت بھی تھا جب نہ کرسی تھی اور نہ عرش، نہ آسمان تھا اور نہ زمین، نہ جنات تھے نہ انسان، نہ وہم سے اس کا ادراک ہوتا ہے اور نہ فہم سے اس کا اندازہ، نہ کوئی سائل اسے مشغول کر سکتا ہے اور نہ کسی عطا سے اس کے خزانے میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ وہ نہ آنکھ سے دیکھتا ہے